بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تھوڑا سا اور انہوں نے کنویں کو کھودا تو کنویں کے اندر سے ایک بہت خوبصورت خوشبو آنے لگی، اور جناب عبد المطلب نے کچھ اور کھودا تو مزید پانی نکل آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کا اتنا پاک مقام اور ایسی بدبو یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ ایک راز تھا جس کو خالق کائنات جناب حارث کے سامنے فاش نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ خالق کائنات کی ہستی یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ راز حضرت حارث علیہ السلام پر عیاں ہو۔ جب خوشبو آنے لگی تو جناب عبد المطلب میں طاقت اور زیادہ پیدا ہو گئی اور انہوں نے جلدی جلدی کھودنا شروع کیا۔ تھوڑا سا اور کھودا تو پانی نکل آیا۔ آپ نے گتال کو ایک طرف رکھا اور پانی کی تہہ میں لیٹ گئے اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے۔ اسی دوران ان کی آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ آواز غیبی آئی کہ اے عبد المطلب یہاں تھوڑا اور کھودو، اور جب تم کھودو گے تو تمہیں سونا، تلواریں اور زرہ ملے گی۔ سونا تمہارا مال ہے مگر اس کو کعبے میں لگا دینا، اور تلواریں جو ملیں گی وہ تمہاری نہیں ہیں بلکہ قبیلہ بنی مخزوم میں شادی کرنا، اس بیوی سے تمہاری اولاد ہوگی، تلواریں ان کو دینا، تمہارے پاس یہ ان کی امانت ہوگی، زرہ تمہارا حق ہے۔ اے عبد المطلب یہ 13 تلواریں ہوں گی، 12 تلواریں 12 اماموں کے لیے ہیں اور 13ویں تلوار اس نبی کے لیے ہے جو کہ تمہاری اولاد میں سے ہوگا۔ پھر آواز آئی کہ اے عبد المطلب اگر ان 13 تلواروں میں سے ایک تلوار غائب ہو جائے تو حیران نہ ہونا، کیونکہ یہ تلوار آخری زمانے میں ظاہر ہوگی، اور حق ہے کہ آخری امام کا ظہور اسی زمانے میں ہو۔ یہ تلوار پہاڑوں میں کہیں چھپی ہوگی، اور جب یہ تلوار ظاہر ہوگی اسی وقت 12ویں امام کا ظہور ہوگا اور یہ تلوار اپنے مالک تک پہنچ جائے گی۔ اے عبد المطلب ان کو سنبھال کر رکھنا، سونا تمہارا ہے مگر تم نے کعبہ میں لگانا ہے، اور زرہ تمہاری ہے، تمہارا حق ہے، تم اسے اپنے پاس رکھ لینا۔ جب جناب عبد المطلب کی آنکھ کھلی تو زرہ اور 13 تلواریں ان کے پہلو میں موجود تھیں۔ جب کنواں بند کیا گیا تھا تو اس وقت اس میں 2 سونے کے ہرن اور 5 تلواریں دفن کی گئی تھیں جو کہ ہدیہ کے طور پر مختلف بادشاہوں کی طرف سے آئی تھیں، مگر اب وہ 13 تلواریں ہو چکی تھیں۔ تو جناب عبد المطلب نے 13 تلواروں کو اپنے لباس میں رکھا اور مزید کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ 2 سونے کے ہرن ان کو ملے، ان کے سینگوں پر کچھ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و غلام خلیفۃ اللہ۔ یعنی یہ وہ کلمات تھے جو کہ ان سونے کے ہرنوں کے سینگوں پر لکھے ہوئے تھے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا 3 کی سمجھ تو آتی ہے لیکن چوتھے کا کیا مطلب ہے؟ مولا نے فرمایا ہماری حجت کا جو آخری امام ہے یہ اس کی امامت کا اعلان تھا جو ان سینگوں پر لکھا ہوا تھا۔ پھر اور جوش سے حضرت عبد المطلب نے کھودنا شروع کیا کیونکہ تمام آثار نظر آنے لگ گئے تھے۔ ہرنوں کے بعد زرہ مل گئی، پھر کھودا تو وہ کنواں نظر آنے لگ گیا جو کہ اصل کنواں تھا۔ اس کے کنارے پر رکھے ہوئے جناب ہاجرہ کے پتھروں کی منڈیر بھی نکل آئی۔ کنویں کے پاس ایک کالے رنگ کا سانپ تھا، اور یہ معصوم کی روایت چل رہی ہے کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام پر سانپ نے حملہ کرنا چاہا۔
جناب عبد المطلب نے ان تلواروں میں سے ایک تلوار نکالی اور چلائی تو اس کی دم کٹ گئی، باقی آدھا سانپ انہی پتھروں میں گم ہو گیا۔ امام معصوم کی روایت ہے کہ یہ پورا سانپ آخری امام کے ہاتھوں مکمل ختم ہوگا۔ جب ظہور امام ہوگا تو امام من جملہ کاموں کی طرح یہ سانپ بھی انہی کے ہاتھوں مکمل ختم ہوگا، جو کہ جناب عبد المطلب کے ہاتھوں زخمی ہوا، اللہ کی آخری حجت کے ہاتھوں ختم ہوگا۔ یہ بھی ایک شیطان ہے جس کی ابتدا جناب عبد المطلب کے ہاتھوں ہوئی اور جس کا خاتمہ امام حجت کے ہاتھوں ہوگا۔ جناب عبد المطلب کنواں کھود رہے تھے اور مولا امام زمانہ کے ظہور کی کتنی پیشن گوئیاں سامنے آ رہی تھیں۔ مرزا حسین نوری کی کتاب نجم الثاقب میں ہے کہ امام زمانہ کی اولاد اور بیویوں کے بارے میں کس کو کتنا معلوم ہے یا کتنا پتہ ہے۔ امام زمانہ کی اولاد کے بارے میں بہت سی جگہوں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اور ان کے ناموں کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن مولا امام زمانہ کی بیوی کس خاندان یا قبیلے سے ہیں، صرف ایک روایت نجم الثاقب سے ملتی ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ خاتون جنہیں مولا امام زمانہ کی زوجیت کا شرف حاصل ہے، ان کا تعلق جناب عبد المطلب کی اولاد سے ہے اور جناب عبد المطلب کی رشتے میں وہ پوتی لگتی ہیں۔ جناب عبد المطلب کی اہمیت اس بھی لحاظ سے ہے کہ مولا امام زمانہ کی طرف پیشن گوئیوں کا تعلق کے مولا کے ظہور سے بہت زیادہ پہلے غرض تلواریں، زرہ اور سونے کے ہر نکلے، کنواں واضح ہو گیا اور وہ آدھ کٹا سانپ جناب عبد المطلب نہایت شکرانے کے ساتھ کنویں سے باہر آئے، شکرانے کا عمرہ ادا کیا، اپنے بیٹے حارث کو بلوایا۔ یہ تمام واقعات وہ ہیں جو جناب عبد المطلب نے کسی کو نہیں بتائے، بلکہ امام معصوم اپنے دور میں سب کو بتا رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے قریشیوں کو آ کر دعوت دی کہ آ کر دیکھو، تم میرا مذاق اڑا رہے تھے، اور قریشیوں نے کہا کہ جو کچھ نکلا ہے وہ زمین مکہ پر نکلا ہے، کنواں بھی اور تمام مال بھی، تو اس پر ہمارا بھی حق ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔